السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہ معروف علماء کرام کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ جہاد کو فرض قرار دے دیا جائے۔ اس فیصلے کی توضیح مفتی منیب الرحمان اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے کی، جو دیوبند اور بریلوی کی دو بڑے بھاری اور نمائندہ آواز ہیں۔ بات ہو رہی تھی کیا فتویٰ کافی ہے، کیا اسلامی دنیا جہاد کے قابل ہے۔ آج اسلام آباد میں ہونے والے مذہبی رہنماؤں کے اس اہم اجلاس میں فیصلہ ہو تو گیا کہ فلسطین کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر جہاد فرض ہو چکا ہے اور فتویٰ دیا گیا ہے کہ جہاد فرض ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن سوال تو یہ بنتا ہے، اٹھتا ہے اور کیا جانا چاہیے، کیا ہماری مسلم حکومتیں اس جہاد کے قابل ہیں بھی کہ نہیں؟ کیا ان میں اتنی صلاحیت ہے؟ کیا 56 اسلامی ممالک اتنی صلاحیت، اتنی ٹیکنالوجی، اتنا علم، اتنی سائنس، اتنا دفاع، اتنا ایٹمی طاقت، اتنا نیوکلیر پاور رکھتے ہیں کہ اسرائیل، امریکہ اور ان کے جیسے دوسرے قابض استحصالی جابر حکمرانوں کا جو سپر پاور کہلاتی ہیں، ان کا عملی طور پر زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے مقابلہ کر سکیں گے؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہوگا، کیونکہ حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ مسلم ممالک کے پاس نہ وہ صلاحیت ہے، نہ وہ حکمت ہے، نہ جذبہ ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے جس سے ان قابض ممالک کا کسی بھی طرح مقابلہ کیا جا سکے۔ یہاں تو اسلامی حکومتوں کو اپنے ایٹمی اثاثے چھپانے اور نیوکلیر ویپن کو بچانے کی فکر دن رات کھائی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ حکومت ہر وقت اپنی اندرونی سیاسی لڑائیوں میں الجھی ہوئی ہوتی ہیں اور خود اپنی عوام کو تعلیم، صحت، انصاف نہیں دے سکتی ہیں۔ وہ جہاد کے عالمی محاذ پر عملی طور پر کیا کردار ادا سکتی ہیں؟ یقیناً ان کا کوئی بھی کردار اس حوالے سے نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ دوستوں، آج کے دور میں جہاد کوئی صرف تلوار لے کر میدان میں اترنے کا نام تو نہیں ہے، یہ تو ڈرونز کا دور ہے، سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائبر وار کا دور ہے۔ یہاں تو ایک بٹن دبانے سے شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ فلسطینیوں کی مدد صرف زبان، تقاریر سے ممکن نہیں ہے۔